السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ فکر و خبر کے دیرینہ رفیق نوید مصباح کا انتقال، رات 11:30 بجے نماز جنازہ اور تدفین عمل میں آئی۔ دہلی فسادات کیس میں 5 ملزمان باعزت بری، عدالت نے پولیس تفتیش پر اٹھائے سوال۔ کشمیر میں چلا کلاں کا آغاز، وادی شدید سردی کی لپیٹ میں۔ ایران اور اسرائیل ایک بار پھر جنگ کے دہانے پر، نتنیاہو ٹرمپ سے ملاقات میں پیش کریں گے جنگی منصوبہ۔ غزہ میں جنگ بندی کے خلاف ورزیاں جاری، مزید 10 فلسطینی شہید۔ خبروں کی تفصیلات ایک انتہائی افسوسناک خبر کے ساتھ کریں گے۔ فکر و خبر کے رفیق اور ادارے کے مضبوط ستون جناب نوید مصباح کل رات انتقال کر گئے۔ کل رات ہی رات 11:30 بجے ان کی نماز جنازہ اور تدفین عمل میں آئی۔ رات 11:30 بجے تنظیم جمعہ مسجد میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی، جہاں عوام کا ایک بڑا ہجوم موجود تھا، جو ان کی محبت، مقبولیت اور حسن کردار کی واضح علامت تھا۔ ان کی عمر صرف 42 سال تھی اور ان کے اچانک رحلت ان کے چاہنے والوں اور خاص کر فکر و خبر کے لیے بھی ایک بڑا صدمہ ہے۔ نوید بھائی فکر و خبر کے ابتدائی سفر سے ہی فکر و خبر سے وابستہ رہے۔ تقریباً 9 برس ادارے میں خدمات انجام دیتے ہوئے انہوں نے وہ بنیادیں مضبوط کی جن پر آج یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ قائم ہے۔ انگلش ویب سائٹ، ویڈیو ایڈیٹنگ اور اسلامک ورلڈ نیوز سیکشن ان کی نمایاں خدمات تھی۔ لائیو نشریات اور نیوز بلیٹن کے آغاز میں بھی ان کی صلاحیت اور محنت کا بنیادی کردار رہا ہے۔ وہ نہایت خوش اخلاق، نرم گفتار، ملنسار اور متقی انسان تھے۔ مجھے بھی ان سے بہت کچھ جو ہے وہ سیکھنے کا موقع ملا۔ ان کی رہنمائی، ان کے حکیمانہ بول، ان کے اخلاقی تربیت جو ہے وہ ہمیشہ ہمیں یاد رہے گی۔ وہ ہمارے لیے ساتھی سے بڑھ کر ایک بڑے بھائی جیسے تھے۔ ان کی وفات فکر و خبر کے لیے ایک بڑا نقصان بھی ہے۔ ان کی خاموش خدمات، فنی مہارت اور خلوص پر مبنی کردار ہماری تاریخ کا روشن حصہ رہیں گے۔ ہم اپنے سامعین و ناظرین سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ مرحوم کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی مغفرت کرے، انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے، ان کے گھر والوں، بچوں اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اگلی خبروں کی طرف۔ گزشتہ روز وجود باری تعالیٰ پر ایک بہت ہی شاندار مناظرہ ہوا، جس نے فکری محاذ پر ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ ناظرین، جس انداز میں مفتی شمائل ندوی وجود باری تعالیٰ پر گزشتہ روز انہوں نے گفتگو کی، دلیلیں رکھی اور علم وقار کے ساتھ ڈائلاگ پیش کیا، وہ دیکھنے کے قابل تھا۔ اس ڈیبیٹ میں انہوں نے اس شخصیت کا سامنا کیا جو خود کو شاعر کہتے ہیں، بالی ووڈ میں نام بنا چکے ہیں اور پھر اسی شہرت کے سہارے خدا کے وجود کا انکار بھی کرنے لگے۔ جی ہاں، جاوید اختر کی ڈیبیٹ کے دوران ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مفتی شمائل کے دلائل کے سامنے جاوید اختر کی زبان سے الفاظ نہیں نکل پا رہے تھے۔ سوالات کے جوابات کے بجائے جذباتی بیانات کا سہارا لے رہے تھے۔ کبھی ہچکچاہٹ اور چہرے پر جو ہے پریشانی، سب کچھ صاف طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ مفتی شمائل ندوی نے عقلی بنیادوں پر دلائل کی ایسے خوبصورت اور مضبوط عمارت کھڑی کی کہ انکار خدا پر کھڑا فلسفہ وہیں کے وہیں جو ہے وہ ڈھیر ہو گیا، اور ایتھیس کی طرف سے جو شکوک و شبہات پھیلائے جا رہے تھے وہ جو ہے تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئے۔ مختلف اہل علم حضرات کی جانب سے مفتی شمائل ندوی صاحب کو اس کامیاب اور شاندار علمی ڈیبیٹ پر مبارکباد پیش کی جا رہی ہے۔ مختلف کلپس ان کی جو ہے وائرل ہو رہی ہیں۔ کل سے آپ بھی لگاتار وہ دیکھ رہے ہوں گے اور لوگ اس کی ڈیبیٹ کو جو ہے علم و دلیل کی جیت قرار دے رہے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ نے یہ مناظر نہیں دیکھے تو ہم آپ سے ضرور کہیں گے کہ صرف کلپس نہیں بلکہ پورا ڈیبیٹ ضرور دیکھیں۔ خدا کے وجود کے دلائل خود جو ہے آپ کو بولتے ہوئے نظر آئیں گے اور انکار کا جو فلسفہ ہے وہ جواب مانگتا ہوا نظر آئے گا۔ دہلی NCR میں موسم نے اچانک کروٹ لی ہے۔ شدید سردی اور گہرے کہرے نے شہریوں کی مشکلات بڑھا دی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے دہلی، نوئیڈا، غازی آباد، گروگرام اور فرید آباد سمیت پورے NCR میں اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ دہلی کا کم سے کم درجہ حرارت 6 اور زیادہ سے زیادہ 16 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ غازی آباد میں AQI وہ 441 تک پہنچ چکا ہے۔
شدید کوہرے اور سرد ہواؤں کے باعث کار، بس، ٹرین اور فلائٹ آپریشن متاثر ہوئے ہیں۔ کئی پروازیں جو ہے وہ منسوخ ہوئی ہیں اور ٹرینیں بھی جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہیں۔ کانگریس نے مرکز کی جانب سے منریگا کا نام اور ساخت تبدیل کرنے پر شدید ناراضگی ظاہر کی ہے اور اسے مزدوروں اور دیہی غریبوں پر حملہ قرار دیا ہے۔ سونیا گاندھی نے ویڈیو پیغام میں الزام لگایا کہ مودی حکومت نے اس قانون کو کمزور کر کے کروڑوں کسانوں اور مزدوروں کے مفادات کو نقصان پہنچایا ہے۔ پارٹی نے ملک کی مختلف ریاستوں میں پریس کانفرنسیں کی ہیں اور اس پریس کانفرنس کے ذریعے انہوں نے نئے جی رام جی قانون کو سازش قرار دیا، جبکہ سلمان خورشید، راگنی نائک، سپریا شرینیت اور دیگر رہنماؤں نے بھی منریگا میں تبدیلی کو مہاتما گاندھی کی توہین اور دیہی معیشت پر ضرب بتایا ہے۔ منریگا میں حکومتی تبدیلی نے سیاسی محاذ گرم کر دیا ہے اور یہ معاملہ جو ہے اب حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بڑی سیاسی لڑائی کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ بی جے پی نے لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی پر الزام لگایا ہے کہ وہ بیرون ملک ہندوستان مخالف طاقتوں سے مل کر ملک کی شبیہ کو خراب کرنے میں مصروف ہیں۔ پارٹی ترجمان گورو بھاٹیا نے کہا کہ پارلیمنٹ سیشن کے دوران جرمنی جا کر کارنیلیا سے ملاقات ملک کے خلاف سازش اور غیر ملکی ایجنڈے کی نشاندہی کرتی ہے۔ بی جے پی نے راہل گاندھی کو جارج سوروس کے نظریاتی ہم خیال قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اپوزیشن لیڈر ملک دشمن قوتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ممتا بنرجی پر بھی فرقہ وارانہ سیاست اور اپنے ایم ایل اے کے متنازع بیان پر کارروائی نہ کرنے کا الزام بھی عائد کیا۔ اسی پس منظر میں کانگریس کا کہنا ہے کہ راہل گاندھی جس انداز میں عوامی مسائل اٹھا رہے ہیں، مہنگائی، بے روزگاری، بدعنوانی پر حکومت کو گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے بی جے پی شدید دباؤ میں ہے اور اسی بوکھلاہٹ کی وجہ سے انہیں ملک دشمن طاقتوں کا ایجنٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ کرکرڈوما کورٹ نے شمال مشرقی دہلی فسادات 2020 کے ایک کیس میں آتش زنی اور تشدد کے الزامات میں گرفتار 5 افراد کو باعزت بری کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہلی پولیس نے معاملے کی تفتیش مشینی انداز میں کی اور ملزمان کو جھوٹے طور پر پھنسا کر کیس حل شدہ ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں واضح کیا کہ استغاثہ ملزمان کے خلاف ثبوت فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہا ہے۔ بری ہونے والوں میں عبدالستار، عارف، محمد خالد، حنین اور تنویر عرف گلو شامل ہیں۔ عدالت نے پولیس کی تحقیقات کو ناقص قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایک واحد عوامی گواہ کی گواہی کسی بھی صورت سزا دینے کے لیے کافی نہیں تھی۔ اسی پس منظر میں یہ حقیقت بھی اہم ہے کہ دہلی فسادات کے نام پر ہونے والے تشدد میں سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑا۔ املاک، جان و مال اور کاروبار سب سے زیادہ مسلمانوں کا متاثر ہوا۔ حیرت انگیز طور پر گرفتاریاں بھی زیادہ تر مسلمانوں کی ہی ہوئی ہیں، جبکہ تشدد کی نوعیت اور حقائق اس کے برعکس تھے۔ دہلی پولیس کی کارروائی اس وقت سے ہی جانبداری کے الزامات کی زد میں تھی اور اب عدالتوں کے فیصلے بھی اسی سوال کو مضبوط بنا رہے ہیں۔ بری ہونے والے 2 ملزمان کے کیس کی پیروی جمعیت علماء کی جانب سے ایڈوکیٹ سلیم ملک نے کی، جبکہ جمعیت علماء کی کوششوں سے اب تک 100 سے زائد افراد بری ہو چکے ہیں اور تقریباً 150 مقدمات میں فیصلوں کا انتظار ہے۔ دہلی میں نو ایس آئی آر آل انڈیا ووٹنگ رائٹ پروٹیکشن کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں بھارت جوڑو ابھیان، پیپلز یونین فار سول لبرٹیز اور نیشنل الائنس فار پیپلز موومنٹ نے ووٹر لسٹ کے اثر نو جانچ یعنی کہ ایس آئی آر کی مخالفت کی۔ سابق چیف الیکشن کمشنر ایس وائی قریشی نے کہا کہ 25 برس سے چل رہے ووٹر لسٹ اپڈیٹ سسٹم کو اچانک بدل کر پورے ملک میں ایس آئی آر شروع کرنا شدید مسائل کو جنم دے رہا ہے۔ بوتھ لیول افسران دباؤ میں ہیں اور خودکشی کی جا رہی ہے اور دل کے دورے تک کے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ وہیں جو سماجی کارکن یوگیندر یادو ہیں، انہوں نے الزام لگایا کہ ایس آئی آر کے آڑ میں ووٹر لسٹوں کی صفائی نہیں بلکہ چھٹنی کی جا رہی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ بہار میں اب تک اندازاً 45 لاکھ نام حذف ہو چکے ہیں اور کروڑوں اور نام ہٹانے کی تیاری ہے، جس سے منظم انداز میں ووٹ کے حق پر وار ہونے کے خدشات بڑھ گئے۔ کانفرنس میں مطالبہ کیا گیا کہ کسی بھی ووٹر کا نام بغیر نوٹس اور سماعت کے حذف نہیں کیا جائے۔ شہریت کی تصدیق وزارت داخلہ کا دائرہ ہے، الیکشن کمیشن کا نہیں، اور عوامی دستاویزات کے علاوہ اضافی کاغذ نہ مانگے جائیں۔ اس طرح کے مطالبات ان کی جانب سے کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی بنگال کی حکمراں جماعت ترنمول کانگریس کو ترقی مخالف، بدعنوانی میں ملوث اور دراندازوں کو تحفظ دینے والی پارٹی قرار دیا ہے۔ ضلع نادیا میں 3200 کروڑ کے مختلف سڑک رابطہ پروجیکٹوں کا افتتاح کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ بنگال کو مہا جنگل راج سے نجات دلانے اور
ترقی کے لیے ڈبل انجن حکومت ضروری ہے۔ خراب موسم کے باعث وزیراعظم مودی طاہر پور میں منعقدہ جلسے عام میں ورچوئلی شامل ہوئے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ٹی ایم سی حکومت کمیشن میں جکڑی ہوئی ہے، جس کے سبب ترقیاتی منصوبے آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ ٹی ایم سی دراندازوں کو تحفظ دے رہی ہے اور اسی وجہ سے ووٹر لسٹ کی خصوصی نظر ثانی SIR کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ اور وزیراعظم کے مطابق لوگ BJP حکومت چاہتے ہیں اور بنگال کی ترقی کے لیے مرکزی اسکیموں اور فنڈز کی کوئی کمی نہیں۔ وادی کشمیر میں 20 اور 21 دسمبر کی درمیانی شب سے چلہ کلاں کا آغاز ہو گیا ہے، جسے وادی کا سب سے سخت سردی کا 40 روزہ مرحلہ مانا جاتا ہے۔ درجہ حرارت منفی اعداد میں گر چکا ہے۔ ڈل جھیل سمیت آبی ذخائر جمنا شروع ہو چکے ہیں اور گھروں کے نل تک منجمد ہونے لگے ہیں۔ سری نگر میں کم سے کم درجہ حرارت -0.4، پہلگام اور قاضی گنج میں -1 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ چلہ کلاں کے دوران برف باری اور یخبستہ ہواؤں کے سبب وادی بھر میں زندگی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اس برس سردی گزشتہ برسوں سے کہیں زیادہ سخت ہو سکتی ہے۔ بالائی علاقوں میں ہلکی برف باری اور میدانی علاقوں میں بارشوں کی پیشن گوئی بھی کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے 2007 کے اجمیر شریف درگاہ دھماکہ کیس میں ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے راجستھان ہائی کورٹ کو ہدایت دی ہے کہ وہ متاثرین کی اپیلوں کو تاخیر کی بنیاد پر خارج نہ کرے بلکہ میرٹ پر دوبارہ سماعت کرے۔ یہ اپیلیں ان ملزمین کی بریت کو چیلنج کرتی ہیں جو اس دھماکے کے مقدمے میں 2017 میں بری ہو گئے تھے۔ جسٹس MM سندریش اور جسٹس ستیش چندر شرما نے یہ عبوری حکم شکایت کنندہ اور درگاہ کے خادم سید سرور چشتی کی عرضی پر جاری کیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ دھماکہ ایک حساس معاملہ ہے اور متاثرین کے حقوق کے پیش نظر اپیلوں کو صرف تکنیکی بنیادوں پر رد کرنا ناانصافی ہوگا۔ واضح ہے کہ رمضان 2007 میں افطار کے فوراً بعد اجمیر درگاہ میں ہونے والے دھماکے میں 3 افراد ان کی موت ہو گئی تھی اور متعدد زخمی ہوئے تھے۔ خصوصی NIA عدالت نے بھوپیش پٹیل اور دیویندر گپتا کو عمر قید کی سزا سنائی تھی، جبکہ اسیم آنند سمیت 7 افراد کو بری کر دیا تھا۔ انہی فیصلوں کے خلاف اپیلوں کے سرن و سماعت اب کی جائے گی۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک بار پھر جنگ چھڑنے کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ایران پر بیلسٹک میزائلوں اور جنگی ہتھیاروں کی پیداوار میں تیزی کے دعووں کے درمیان اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتن یاہو جلد ہی امریکی صدر سے ملاقات کریں گے، جہاں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران پر ممکنہ حملے کا منصوبہ پیش کریں گے۔ اسرائیل کو اندیشہ ہے کہ ایران جون میں ہوئی 12 روزہ جنگ کے بعد نہ صرف میزائل تیار کر رہا ہے بلکہ اپنا جوہری پروگرام بھی دوبارہ منظم کر رہا ہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ جوہری منصوبہ خطرناک ضرور ہے، مگر حقیقی اور فوری خطرہ ایران کا میزائل نظام ہے، جس سے پچھلی جنگ میں بڑی تعداد کو روکنا ممکن نہیں ہوا تھا۔ رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو اور ٹرمپ کی ملاقات اگلے ہفتے فلوریڈا میں متوقع ہے، جبکہ وائٹ ہاؤس نے واضح کیا ہے کہ اگر ایران جوہری ہتھیار بنانے کی طرف بڑھتا ہے تو حملہ اسی مقام پر کر دیا جائے گا۔ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیوں کے باعث گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 10 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ہلاک شدگان میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، جبکہ حملوں میں عام شہری آبادی کو براہ راست نشانہ بنایا گیا ہے۔ جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس میں فضائی حملے سے 4 فلسطینی شہید ہوئے، جبکہ غزہ شہر میں بے گھر خاندانوں کے تربیتی مرکز پر بمباری سے مزید 6 افراد جان سے محروم ہو گئے۔ فلسطینی حکام کے مطابق 10 اکتوبر کے جنگ بندی معاہدے کے بعد سے اب تک اسرائیلی کارروائیوں میں 400 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں۔ وہی ترکیہ، امریکہ، قطر اور مصر کے اعلیٰ حکام نے امریکی شہر میامی میں غزہ کی صورتحال اور سیز فائر معاہدے کے مستقبل پر اہم مشاورت کی ہے۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان بھی اجلاس میں شریک تھے، جہاں 10 اکتوبر 2025 سے نافذ سیز فائر کے پہلے مرحلے پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا اور دوسرے مرحلے میں داخلے کے اقدامات پر تبادلہ خیال ہوا۔ اجلاس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ باوجود خلاف ورزیوں کے جنگ بندی کو برقرار رکھنا نہایت ضروری ہے۔ حکام کے مطابق قیدیوں کی رہائی مکمل ہو چکی ہے اور جھڑپوں میں نمایاں کمی آئی ہے۔ آئندہ مرحلے میں غزہ کا انتظام فلسطینیوں کے ہاتھ میں رکھنے، مجلس السلام اور بین الاقوامی استحکامی فورس کے قیام جیسے نکات پر گفتگو ہوگی۔ اسی دوران ترکیہ کے انٹیلیجنس سربراہ ابراہیم قالن نے استنبول میں حماس کے نمائندے خلیل الحیہ سے ملاقات کی، جس میں سیز فائر پر عمل درآمد کی نگرانی، اسرائیلی خلاف ورزیوں کی روک تھام اور آئندہ سیاسی اقدامات پر بات چیت ہوئی ہے۔
تو ناظرین خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں. ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. تو ناظرین جانتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.